وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي ہزار بار بشوجم دہن ببوش کو غلاب انوز نام تو گفتن کمال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن بپندار شادی کے راہ صفا دوا رفت جز پر گئے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان پوری خاتمہ اگر دعوت رد کنی والقبول منو دستو دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں میں کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاص میں ارشاد باری تعالی فرما دیجئے جو شخص ہوا دشمن جبریل کا بس بے شک اس نے اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے ایسی کتاب کو جو تصدیق کرنے والی اس کی جو ان سے پہلے ہے اور وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے اور اس میں پیغام ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے جو شخص ہوا دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا پس بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا اور البتہ تاکہ اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب ایسی کتاب جس میں واضح پیغام فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں اور کیا جب کبھی عہد کیا انہوں نے عہد کرنا پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے اس کو بلکہ اکثر ان کی ایمان نہیں لاتے اور جب بھی آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے ذرا حالے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہیں اس چیز کے لیے جو ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ہے فریق نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اور پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جس کو شیاطین نے تلاوت کیا سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے دور میں اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیاطین انہوں نے کفر کیا وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت اور نہیں وہ سکھلاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں تم کفر نہ کرنا بس وہ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق ہو اور درا حالے کے وہ سیکھنا سکھانا کوئی بھی دنیا کی چیز بجز اللہ کے کسی کا نقصان کرنے والی نہیں اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی ہے
اور اس کو نہیں سیکھتے تھے کہ انہیں نفع دے. اور البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے، جس کو انہوں نے خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور البتہ بہت برا ہے بیچا اس کے ذریعے انہوں نے اپنے جیوں کو، کاش کہ وہ جان لیتے. اور اگر تحقیق وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لے تو البتہ ثواب پاتے اللہ کے ہاں بہتر. کاش کہ وہ لوگ جان لیتے. گزشتہ سے پیوستہ درس میں جو اہل کتاب ان کے ساتھ معاہدات تھے اس کا ذکر ہوا اور بتلایا کہ ان تمام عہد و پیمان کے بعد ان عہدوں کو توڑا. پھر گزشتہ درس قرآن میں انعامات کا ذکر تھا کہ اس کی انہوں نے ناشکری کی. اور ایسا ذہن میں ہو وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ رسول آئے. اور میں نے بتلایا حضرات نے لکھا ہے تقریباً 4000 نبی آئے قوم بنی اسرائیل میں، اقوام عالم میں، اولاد آدم میں، من حیث القوم کسی برادری میں اتنے نبی نہیں ہیں. اور روئے زمین پہ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں کہ کسی کو مقام نبوت کے لیے فائز کر دے. تو انہیں اللہ کا احسان انعامات پہ بجا لانا چاہیے، مگر ایسے نالائق نکلے کہ انہوں نے عہد و پیمان کو بھی توڑا اور انعامات ان کس کی بھی ناشکری کی. آج جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں اس میں یہودیوں کے ایک اور کھوٹ کا ذکر ہے، ایک اور عیب کا ذکر ہے، اور ایک اور نفرت کا، خصومت کا اور خود ساختہ دشمنی کا ذکر ہے. یوں پنجابی زبان سے کہتے ہیں جناب، فارسی میں تو کہتے ہیں خوب بدرا بہانہ بشارت رائسل، اور فارسی میں کہتے ہیں جناب چل میں نہ مانوں. اصل گل کو ماننا نہیں، اس کے لیے بہانے تلاش کر. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ تک پیغام رسانی کے لیے اللہ نے کس فرشتے کا انتخاب کیا؟ اور یہ سید الملائکہ ہے. نبی علیہ عیسائیت کا شان نزول، نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہود میں بڑے 10 علماء تھے. اللہ کے نبی فرمایا اگر 10 کے 10 یہ اسلام قبول کر لیں تو امید ہے کہ ساری یہودیت اسلام کی طرف. مگر ان میں سے عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا. ان یہودی علماء میں سے ایک ابن سوریہ تھا. وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور اس نے سوالات شروع کیے. بظاہر یہی انداز کہ اگر درست جواب مل جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. چنانچہ اس نے ایک سوال پہلا یہ کیا کہ آپ کا خواب، آپ کی نیند، اس کی کیا کیفیت ہے؟ سب توجہ. نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا تنام و عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل، میں خواب میں بھی میرا دل نہیں سوتا. ذکر ہے پوری انسانیت کا دل بھی سوتا ہے اور آنکھ بھی گہری نہیں، جس کو کہتے ہیں دل بھی سو رہا ہے. اس نے کہا کہ جواب درست ہے. آسمانی کتابوں میں تورات میں یہی اس نبی کی نشانی یہی ہے. وہ آخر الزمان جو نبی ہوگا اس کی کیفیت. دوسرا اس نے سوال کیا کہ نر اور مادہ ماں باپ کے ملاپ کے بعد جو بچہ اور بچی پیدا ہوتی ہے، جو جنس کی تفریق ہے، کبھی بچہ کبھی بچی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے مادے کے ملاپ کے بعد پانی کا غلبہ ہو جائے. غلبے کی کیفیت کو نہیں بیان فرمایا، اس میں کئی صورتیں ہیں جو خبر ہے، تو وہی. اور جس کا غلبہ ہو تو بچہ شکل و صورت میں بھی اسی کو جاتا ہے، اسی جنس میں ہے. مرد کا غلبہ ہو جائے تو نرینہ اولاد ہوگی، عورت کے پانی کا غلبہ ہو تو بادی بچی پیدا ہوگی. اس نالائق نے کہا کہ آسمانی کتابوں میں یہی جواب لکھا ہے، آپ نے جواب درست دیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جواب درست ہے، پھر ایمان لے آؤ. ان کا ایک اور سوال، پھر لاتے ہیں ایمان، سوچتے ہیں. ایک سوال فرمایا جنتیوں کو سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ جنتیوں کو سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مچھلی کے جگر کا کچھ حصہ ہوگا، اور اس کے بعد ساتھ ہی متصل جو کھانا ہوگا فرمایا جنت کے دائیں بائیں وہ چراگاہوں میں جو جانور چرتے ہیں ان میں بیل کا گوشت دیا جائے.
اسے کا جواب اولاد وہ کھانے میں دیا جائے اور مچھلی کے جگر کا کچھ حصہ وہ دیا جائے، اسے کا جواب درست ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایمان لے آؤ، فرمانے کے لاتے یہ بتلاؤ کہ آپ کے پاس وہی کون لے کے آتا؟ نبی کے پاس وہی آتی ہے، وہی کون لے کے آتا؟ فرمایا جبریل۔ جبریل جڑا پیغام لے کے آندا وہ تو ساڑی دشمنی اسی تو مانتے لینا تھی جبریل کی وجہ سے، وہ کا دشمنی۔ اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ جس قوم پہ عذاب آیا معاذ اللہ یہ لے کے آتا ہے، اور دوسری دشمنی یہ ہے جس نے ہمارے قاتل کو بچایا تھا۔ وہ قاتل کیا ہے؟ یہ ان کو بتلایا گیا تھا، پیشین گوئی بتلایا گیا کہ تمہارا یہودیوں کا قاتل مختصر نصر ہو۔ تو ہمارے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی اور پوری دنیا میں بھیجا اس بچے کی نشانیاں دیکھ کے تو اس قاتل کو پہلے جناب لی پنجابی جو نک اٹھا دیتا ہے، اس کو روک لے پہلے۔ تو وہ تلاش کرتے کرتے نکلے بابر شہر میں غالباً پہنچے وہ، تو وہاں جا کے ایک نوجوان میں ساری نشانی بدل گئی۔ اس فیصلے کے مطابق کہ ہمارا قاتل ہے، مارنے لگے تو جبریل سامنے آ گیا۔ اس نے کہا اس کو کیوں مارنے لگے؟ قاتل ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تمہارا قاتل ہے تو تم اسے بچ جاؤ گے، جو اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے تم اس کو مار دو گے، اور اگر قاتل نہیں ہے تو بے گناہ کو کیوں مارنے لگے؟ ہاں بے گناہ کو کیوں مارنے لگے؟ بے گناہ کا قتل۔ پھر بالآخر وہی بخت نصر فلسطین کو اس نے حملہ کیا اور ان کا گاجر مولی کی طرح کاٹا تیس نیس کر کے رکھ دیا بخت نصر۔ جس طرح پچھلے دنوں ہماری کچھ تاریخ سے پہلے گزرا تھا وہ کیا نام ایسے اس کا ہٹلر، تو یہ بخت نصر بھی ایسے تھا، بڑا خطرناک، بہت بڑا حکمران تھا یہ، شاید غالباً اس کا پوری دنیا میں حکمرانی رہی ہے اس کی۔ 4 جو حکمران ہیں ان میں ایک یہ تھا بخت نصر۔ تو یہ اس بنیاد پر ہم اس کو نہیں، اللہ جل جلالہ و من والو فرما رہے ہیں قل من کان عدو لجبریل، ان کی دشمنی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہے جبریل کا، ارے جبریل تو وہ ہے جو وحی الہی کو اللہ کی طرف سے پیغام کو آپ کے دل پہ اتار رہا ہے۔ اب یہ وحی الہی اور پیغام کو اتارنا رہا ہے صاحب، یہ کیسے آپ کے دل پہ اتار؟ الفاظ کیا ہیں؟ یہ ایک جگہ نہیں قرآن میں، تو چند ایک جگہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پہ۔ محسن حضرات نے لکھا ہے یہ آج کے دور میں اس طرح اس کا سمجھانا یوں سمجھ لو کہ موبائل کا نمبر ملایا اور نمبر مل گیا، موبائل ٹیلی فون ملایا نمبر، تو جبریل نے کال ملائی امام الانبیاء کے دل سے مل گئی، ملی تو وہاں سے پیغام دینا شروع کیا، براہ راست دل پہ پیغام اترا اور وہی کی پھر تجلی ہوتی تھی اس پیغام کی طرح۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا خواب کے ذریعے پیغام آتا تھا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی۔ اس پہ ایک دلیل کے دوسرے جو قرآن میں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے ذبح کرنے کا جو حکم تھا براہ راست جبریل آئے تھے، انی اری فی المنام انی اذبحک، تو نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں متشکل ہو کے آپ کے سامنے آ جاتے اور پیغام دیتے۔ چنانچہ وہ بڑی ایک حدیث قدسی ہے، اس میں جناب جبریل علیہ السلام آئے، اصحاب رسول کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اس میں آئے، اب آنے والا نووالد ہے، تمام مجلس والے اس کو پہچانتے نہیں، مگر حیران یہ ہے کہ اس کے لباس پہ گرد و غبار بھی نہیں۔ یہ اگر قریب سے آتا تو ہم پہچانتے، دور سے آیا تو گرد و غبار ہوتا، مسافر کا انداز ہوتا۔ اب آج کے دور میں آپ جتنی مرضی بہترین گاڑی میں سفر کریں تو گاڑی سے اتریں گے، کم از کم کپڑے جو بٹن تو پتہ لگے گا نا سفر کر کے آیا، چہرے کا آثار بتلاتے ہیں سفر کر کے، تو آثار سفر نہ تھے اور جانا بچھانا بھی نہ تھا۔ تو انہوں نے چند ایک سوال کیے، مل ایمان، مل اسلام، مسا، یہ چند ایک سوالات، اصل میں اصحاب رسول کے دلوں میں وہ سوالات تھے، ادباً سوال نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ تم سوال کرو، اللہ کے نبی اس کا جواب دیں گے اور مجلس والوں کو اصحاب رسول کو اس کا پتہ۔ یہ ادب تھا امام کا
یہ ادبن بھی سوال نہیں کر رہے تھے کہیں گفتگو میں بے تو اور پوچھ لے تو اور پوچھ لے، ہمیں پتہ چلتا۔ خیر تو یہ بھی طریقہ ہوتا تھا، تو یہ وہی کام فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، جو قلب محمد پہ ہم نے اتارا ہے، جس کو مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے۔ اوے بدبختو، تمہاری توریت کی تصدیق کر رہی ہے، تمہوں بڑھتے تا ہو جی تہاڈی کتاب نو برا کہندی ہو، یہ تو کہندی ہے توریت برحق کتاب، اور تورات جس پہ نازل ہوئی برحق نبی، اور سب سے زیادہ اس کتاب میں قرآن پاک میں تذکرہ ہے جناب موسیٰ کلیم کا، تقریباً 40 جگہ پہ تقریباً یہودی ہو جناب، پھر بھی تسی نہ لا۔ تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کتاب بھی کیسی ہے جو باعث ہدایت ہے۔ مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لو ہدایت کا پیغام آ گیا۔ تم ہدایت مانگا کرتے تھے بدبختو یہودیو، کیا آخری پیغمبر آئے گا اور ہم اس کے ہاتھ پہ ایمان قبول کریں گے اور ہدایت کی شمع روشن ہوگی اور ہدایت کے دنیا میں جھنڈے گڑیں گے اور ہم فائق ہوں گے پوری دنیا پہ، وہ کتاب بات ہو گئی ہدایت کی۔ اور فرمایا بشریٰ للمؤمنین، اس میں بشارت ہے ایمان والوں کی۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ بقرہ میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، بشارت وہ ایمان والوں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا رانا صاحب توجہ، آپ کے منہ میں یقیناً مٹھاس آ جائے گا جب قرآن کی آیت میں پیش کروں گا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقین لوگ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور ایسا بادشاہ جو ساری کائنات کو قابو میں لینے والا ہے، تم اس کی بیٹھک میں بیٹھو۔ آج ایک آدمی بڑی گالا اس کو کرسی مل جائے، اور ایک آدمی کو جاتی عمرے میں کرسی مل جائے، فلاں فلاں کو وہاں مل جائے، وہ جناب 6 مہینے تک گیت گاتا ہے کہ میری اتنی عزت، اور کیا کہنے اس کے مقام کے، جس کو ملیک مقتدر، وہ بادشاہ ساری کائنات جس کی طرف، والسماوات مطویات بیمینہ، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی مٹھی، کتنی طاقتور ہے، اور فرمایا اس کی بیٹھک، اس کے قرب ملے گا اور اس کا دیدار ملے گا۔ تو یہ بشارت دے دو ان کو، یہ بشرا ہے۔ اور ایک مقام فرمایا وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تسی جناب رب دے تے نبی دے آنکھیں لگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے۔ یہ بشارت۔ تو فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتے جبریل کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، 1,24,000 انبیاء اور تمام فرشتے، اور خاص طور پہ 4 فرشتے جو متعارف ہیں، اور جبریل کا، میکائیل کا، ان کا نام بھی لیا، جو ان کا دشمن ہے، سن لو کان کھول کے، ان کافراں دا اللہ بھی دشمن ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا جو میرے ملائکہ کا نہیں میرا نہیں، جو میرے رسولوں کا نہیں میرا نہیں، جو میرے قرآن کا نہیں میرا نہیں، اور پھر جو رسولوں کے نمائندے ہیں، رسولوں کے سب کون ہیں؟ علماء، اور جو دین کے پرچار کرنے والے دینی نمائندے، واعظین، صلحاء، بزرگ، جو ان کا دشمن ہے اللہ بھی ان کا دشمن۔ چنانچہ یہ تو وہ حکم ہے جو اللہ نے اپنے نزول کیا قرآن میں، اور ایک حکم دیا پیغمبر سے کہلوایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں کا دشمن ہے، اے پیغمبر دنیا میں پیغام نشر کر دو کہ اللہ کا ان کے ساتھ کھلا اعلان ہے۔ ولی کون ہے؟ جو حلال کو حرام سمجھ کے اختیار کر رہا ہے، حرام کو حرام سمجھ کے اجتناب کر رہا ہے، اور دور کیسا بھی ہو، کیسے بھی مشکلات ہو، ہوا جو رخ اڑان لے، مگر وہ اللہ کی تعلیمات پہ، نبی کی تعلیمات پہ۔ تو یہ علماء سے بغض، یہ علماء نمائندے ہیں امام الانبیاء کے، یہ بھی بڑی خطرناک صورتحال ہے جو اس وقت جس سے قوم دوچار ہو رہی ہے کہ نہیں لڑ سکتے؟ یہ بہت خطرناک صورت ہے ہمارے لیے۔ دعوت فکر ہے قرآن میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جملہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ بھی دشمن ہے کافر کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اتارا آپ پر آیات کو، ایسی آیات جو واضح پیغام ہے۔ اور فرمایا کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فاسق لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فاسق کے علاوہ اور کافر انکار کرتے ہیں، فاسق انکار کرتے ہیں۔ رانا صاحب توجہ،
کافر لوگ نظریاتی طور پہ انکار کرتے ہیں اور فاسق لوگ عملاً انکار کرتے ہیں. عملاً سب لگی ذرا سے عملی انکار. اب کلما عاہدوا عہدا نبذوا، جب کبھی بھی اہل کتاب نے عہد و پیمان کیا تو ان کی حالت یہ ہے ایک فریق نے اس عہد و پیمان کو پھینک توڑ دیا، بلکہ اکثر ان کی ایمان ہی نہیں. آگے فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، ذرا حال ہے کہ وہ ان کی کتاب توریت کی تصدیق کر رہا ہے، تو ایک فریق ایسا ہے ان اہل کتاب میں سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ بدبخت اہل کتاب کہلانے والے اور اپنی کتاب کو پڑھنے والے، اس میں نبی کی بشارت ہے، قرآن کی بشارت ہے، تو یہ سمجھ جاتے اور اس کو ایمان لے آتے. انہوں نے اس کو پس پش ڈالا جان بوجھ کے. اسے میں نے بتلایا یہود کو قرآن کی زبان میں مبغوض کہا، دیدہ دانستہ ایک بات کو نہ مان، دیدہ دانستہ ایک بات کو نہ مان. اور فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شیاطین تلاوت کرتے تھے اس کی انہوں نے پیروی کی. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تاریخ انسانیت کا وہ زمانہ ہے جہاں پہ جنات اور انسان کا اختلاط ہے. اس اختلاط کی وجہ سے شیاطین بدبخت ان کے پاس وہ سحر کا علم تھا، وہ اس کو پڑھتے تھے، جادو. اس اختلاط کی وجہ سے انسانوں نے بھی سیکھ لیا. اب اس کی اختلاط اس میں اجتماع جو ہوا اس کے لیے اللہ جل جلالہ و من والوں نے فرشتوں کو اتارا. بابر شہر میں ہاروت اور ماروت، انہوں نے تمیز کر دی کہ یہ جادو ہے، اس کے قریب نہیں جانا، بغالتا نہ ہو تمہیں، اور یہ روحانی علم ہے، آسمانی علم یہ ہے. اور ایک بنی اسرائیلی روایت ہے. کس کی روایت ہے صاحب؟ کس کی؟ میں ذرا بار بار کہہ دوں نا، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک روایت کو بیان کر دیا نالائقی سے. اب میں نالائقی کہوں گا، اس سے عمر میں 2 سال بڑے ہوں گے، کوئی بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، کہ جس سے اپنا سارا ماضی تباہ کر لیا. وہ ایک اسرائیلی روایت تھی، اسی کو بیان کیا، مگر بیان کرنے میں نہ یہ کہا کہ اسرائیلی روایت ہے، اور اب اس کی تفصیل میں نہیں، نجی مجلس میں تفصیل سے بتاؤں گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سعودیہ کے صغار علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا، یہاں کے کبار علماء نے انہوں نے بات درست کی اور کھینچا، وہ اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام وہ حیدر میں چلے وہ نجی مجلس میں پوچھیں گے تو میں بتاتا ہوں، وہ اب مزید تشہیر کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی معلومی سے محفوظ کرے. ہر بندہ ایمان کا محتاج ہے، بڑے سے بڑا، اپنے زمانے کا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جتنا بھی کیوں نہ ہو، بایزید بستامی جتنا بھی کیوں نہ ہو، اور اس دور کا وہ مولانا قاسم نانوتوی جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بس اللہ تمام کو ایمان کی سلامتی کی حفاظت کرے. ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا، ایمان ایسا نہ بچا تو کچھ نہیں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بنی اسرائیلی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کہ فرشتوں نے اللہ کے حضور، یہ ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں معصیت بہت زیادہ ہو گئی، یہ غالباً سیدنا ادریس علیہ السلام کا زمانہ. تو فرشتوں نے تھوڑی انگلی اٹھائی، تذکرہ کیا، یا اللہ کیسے نالائق لوگ اتنی تیری نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر قوت غضبیہ ہے، شہوانیہ ہے، نیکی کی میں نے طاقت رکھی ہے، اور تمہارے اندر صرف قوت ملکوتی ہے، تمہارے اندر وہ ذوق ہی نہیں ہے. ایک ہی بات ہے. تو اللہ جل جلالہ من والوں نے کہا اچھا تم اپنا انتخاب کر لو. تو چنانچہ ہاروت اور ماروت کا انتخاب ہوا، تمہیں ہم اتار دیتے ہیں اور تمہارے اندر بھی وہ قوتیں جو انسان میں ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، پھر لگ پتہ جائے گا بڑھتا کیے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیسے قوت ارادی کو کنٹرول کر کے نیکی کریں گے اور کیسے گناہ سے بچا جائے گا. چنانچہ بابر شہر میں اس کو اتارا گیا. یہ بنی اسرائیلی ایک روایت ہے، ممکن بھی ہے ہو ایسا، ممکن بھی ہے. جب رائے صاحب ان کو اتارا گیا، اب یہ وہاں پہ چلنا پھرنا ہو گیا. ایک عورت ایک ریہڑی وغیرہ سواری پہ جا رہی تھی باپردہ، اچانک اس کا نقاب ہٹا، اللہ نے اس کو حسنہ جمال دیا تھا، ان کی نظر پڑی، بس ہوگی گڑبڑ، قوت شہوانیہ. اس سے تخلیہ میں وقت مانگ لیا. اب خواہش کی تکمیل کے لیے ارادہ فرمائے نہیں شرط ہے. عورت کہتی شرط ہے کیا؟ اس نے کہا تمہارے پاس اس میں آدم کا ورد ہے وہ مجھے دے دو. اس پہ تھوڑی سی میں نے پچھلے درس میں گفتگو کی تھی، اس پہ آدم. وہ کہا ٹھیک ہے
مل جائے گا. انہوں نے خواہش کی تکمیل کا ارادہ کیا اور نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ جو ہمارا بچہ ہے نا یہ رات کو فاش کر دے گا, اس کو قتل کرو. انہوں مگرو لاؤ سائڈ تک کرو. یہ چلو اس عادت کا سی دے چھڈیا تے قتل تو بہت بڑا دل. ان کہتے ہیں پھر تھوڑی شراب پی لو تو ذرا مستی ہو جائے گی, خرمستی ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے چلو یہ کر لیتے ہیں. شراب پہ نشہ ہوا تو بچہ بھی قتل ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, تینوں جرم. اس میں اعظم بھی دیا, زنا بھی ہوا, قتل بھی ہوا, شراب نوشی بھی ہو. پتہ چلا فرشتوں سے بہتر انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت. یہ تو ہمارے ہاں تو ایسا ہے ہاتھ نہ پہنچے کیا کس طرح کو ایسی دیں گے مومن. ہاتھ پہنچے پھر جرم نہ ہو, پھر ہاتھ پہنچے ملک صاحب پھر جرم نہ ہو, پھر شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, دارالعلوم کا بھی واقعہ ہے. شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں علم حدیث پڑھا رہے اور دہلی کے تشریحان علم کی پیاس بجھانے والے دور دراز سے آتے ہیں. ایک حسین نوجوان کہیں پہ رہتا تھا اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا. کابل کا غالب حسین جمیل خوبصورت پٹھان تھا. وہ جہاں سے گزرتا ایک لڑکی بالا خانے سے دیکھتی, دوبارہ ایک دن بے بس ہو گئی اور اس نے جناب نے کہا کہ میری تکلیف ہے, کوئی مسئلہ ہے. اس کو اندر بلا دیا, کفران ظاہر کر کے بلا کے دروازہ بند. جب دروازہ بند کیا تو خواہش کا اظہار کیا. اس نے کہا یہ تو گناہ ہے, میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا کرنا پڑے گا, نہیں تو تمہیں پتہ نہیں عورت کا مکر کتنا بڑا ہے. اپنی جناب شور پاواں گی تو تیرا کھ نہیں رہنا ہے. گاڑی بھی لوگوں نے نوچ لینی ہے, سر پہ باڑ بھی تو جناب دنگیاں بھی کر دیں. اس نے کہا اچھا پھر مجھے تھوڑا سا تقاضا کر لینے دو. باتھ روم میں گیا, حاجی صاحب نے قصور شہر میں دیکھیں وہ پہلے زمانے کے باتھ روم, اب تو بچوں کو نہیں پتا. وہاں گند سارا کپڑوں کو لگا لیا. اس نے کہا بچنے کے ہی کی صورت. یہ ہے ایمانی طاقت. یہاں ہم گناہ کرنے کی تدابیر اختیار کرتے ہیں, وہاں گناہ سے بچنے کی تدابیر کی جا رہی ہے. یہ ہے ایمانی طاقت. اور اس نے کہا پاگل ہے, گندا پار کر دو. دروازہ کھول لیا. پاگل نہ تھا, ذہین تھا, سمجھدار تھا, اپنے ایمان کو بچایا. وہاں سے نکلا باہر, وہ دریا کے کنارے کپڑے شپڑے دھوئے, جلدی دھوئے. اتنے دھوئے صابن کے بغیر وہ غلاظت نجاست تو ظاہر ہو گئی مگر داغ دھبے ظاہر. اور آ کے درس حدیث کے آخر میں بیٹھ گئے. شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے کسی نے کوئی خوشبو لگائی ہے اور اتنی تیز خوشبو, اب جو سوں گا. تو انہوں نے کہا جی خان صاحب نے لکھی, ادھر آؤ, خوشبو کہاں سے؟ وہ رو پڑا. حضرت میری گناہ سے بچنے کا مذاق نہ اڑاؤ, تم اہل نظر ہو اور تمہیں اللہ نے دکھلا دیا, خدا را میرے عیب پہ پردہ ڈالے رکھو. فرمایا نہیں بیٹے کیا مسئلہ ہو؟ فرمایا واللہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, میں نے اپنے گناہ سے بچنے کی تدبیر کی ہے اور میں نے نجاست کو دھویا ہے, کھونے میں نجاست کو زائل کر لیا, داغ دھبے زائل نہ کر سکا. فرمایا اللہ نے اس میں خوشبو پیدا کر دی, یہ تمہاری ایمان تھا. تو یہ باب الشہر کے اندر ان کو اتارا اور پھر اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہیں اس گناہ کی سزا کیا دوں. اسرائیلی روایت آخرت میں سزا دوں دنیا میں. وہ سمجھدار تھے فرشتے, ان کا یہ آخرت کی سزا تو بہت لمبی ہے, آخرت کا زمانہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, دنیا میں سزا. تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے انہیں پابند سلاسل کر کے کنویں میں ڈال دیا. اور اسرائیلی روایت کے مطابق جب قیامت آئے گی اس دن ان کی سزا ختم. اس عورت نے اسے آدم پڑھا اور اوپر کو گئی اور زہرا پہ جا کے نابود ہو گئی, زہرا ستارے پہ جا کے نابود ہو گئی. تو خیر اصل موٹی سی بات تو یہ ہے کہ اور تو یہ باب الشہر میں ہاروت اور ماروت کو اتارا اصل میں اس امتیاز کو سحر اور علوم نبوت کو میں خلط ملت کا جو سلسلہ ہوا اس کے امتیاز کے لیے. اور انہوں نے کہہ دیا وما یعلمان من احد حتی یقولا. یہ بدبخت اگر اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اگر سحر ہی کو سحر تک کی حد تک رکھتے تو ٹھیک کہتے, یہ کہتے سلیمان علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما کفر سلیمان. اور ابن جریر کی رائے صاحب کی روایت ہے
قال بعض العلماء، احبار یہود کے بعد علماء نے کہا الا تعجبون ان محمد، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعجب نہیں کرتے؟ یہود کے کچھ علماء نے کہا کہ تم تم پیغمبروں کے نبی پہ تعجب نہیں کرتے؟ کس چیز کا؟ یزعم ان داؤد نبی، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یزعم ان سلیمان نبی، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ سلیمان نبی تھا، حالانکہ معاذ اللہ وہ تو نبی نہ تھا، وہ تو جادوگر تھا۔ یہودی علماء نے کہا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض یہودی علماء نالائق ناہنجار، ان کا نظریہ تھا کہ وہ نبی نہیں تھا، وہ تو جادوگر تھا۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا وما کفر سلیمان، ہمارے سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اب یہ ہاروت اور ماروت نے اس کو وعدے کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم تو آزمائش ہے، تم کفر نہ کرنا۔ اب وہ نالائق کیا کرتے؟ وہ سیکھتے جس کے ذریعے سے میں بیوی کے درمیان تفریق ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی نظام بھی کارگر نہیں ہے جب تک ہمارا آرڈر نہ ہو۔ وما هم بضارین من احد الا، تیر میں موت نہیں، تلوار میں موت، نیزے اور بھالے میں موت، گولی میں موت نہیں، ایکسیڈنٹ میں موت نہیں، فضاؤں کے اندر طیارہ کرش ہو جائے اس میں بھی موت نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی کے اندر طیارہ گرا، سارے مر گئے اور ایک کس نے بچایا؟ وما هم بضارین، دنیا کی کوئی چیز بھی کسی کو اظہار بھی نقصان نہیں دے گا جب تک ہمارا حکم نہ ہو۔ یہ سمجھا دیا عقیدہ۔ اور یہ بدبخت وہ سیکھتے تھے جو نقصان دہ چیزیں ہوتی، اور جو نفع دیتی ان کو نفع دینے والا تھا علم نبوت، اس کو سیکھتے نہیں تھے، یہ سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے، جس کو انہوں نے اختیار کیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ جادو کا۔ اور آج یہ سلیمان علیہ السلام کا دور وہ سحر کے حوالے سے انحطاط کا دور تھا، آج بھی یہ دور کم نہیں ہے۔ گلی کوچوں میں ہر تیسرے محلے میں عیسائی بیٹھا ہے، ہر تیسرے محلے میں اہل رافض بیٹھے ہیں، اور سندھ کی سرزمین پہ ہندو بیٹھے ہیں، اور لوگ ہی ان سے رابطہ کرتے ہیں، چاند ٹکے دے کے ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو ستیہ ناش آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی اس حال سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ بہت برا ہے جو بیچا انہوں نے اس کے ساتھ اپنے جیوں کو، کاش کہ وہ جان لیتے، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، رسول پہ، اور امام الانبیاء کی تعلیمات پہ، اور تقوی اختیار کر لیتے۔ تقوی ایک علیحدہ ہوتا ہے ایمان کے بعد، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ایمان کے بعد ایک منصب ہے، اور یہ اس کا خلاصہ رائے صاحب کیا ہے؟ ایک ہے ظاہر گناہ سے بچنا، ایک ہے مشکوک چیز سے بھی بچانا، مشکوک چیز سے بھی بچنا۔ امام اعظم ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں کوفے میں وہ کوئی بکری وغیرہ چوری ہو گئی، کسائی سے پوچھا تبھی عمر اس کی کتنی ہوتی، انہوں نے غالباً بتایا 10 سال کی، جب وہ بندے تھی تبھی عمر 60-70 سال ہے، تو فرمایا 10 سال تک انہوں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ کساب کے بھٹے پہ آئے اور خرید کے میرے گھر آ جائے تو مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو اللہ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اگر ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو ان کو بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ بہتر ثواب ملتا، کاش کہ وہ جان لیں۔ تو ان آیات میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے یہودیوں کی ڈھیر چالی کو، خوئے بد کو بیان فرمایا، اور آج یہی خوئے بد، اس کی کیفیات مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہاتھ نہ پوچھے تھو کوڑی، روزے نہ رکھنے کے بہانے، نماز نہ پڑھنے کے بہانے، زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے، حج نہ کرنے کے بہانے، قرابت داری کا حقوق ادا نہ کرنے کے بہانے، انداز لگائیں، وہ قطع رحمی کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ہے تو پر ہاں میرا پر پوچھنا، اچھا جی کی کیتا ہے انہیں، بڑے بڑے جرائم کیتے رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مان لیا، مگر اللہ کا حکم تو ہے سن من قطع کا، جو تجھ سے کٹ جائے اس سے جڑ، وافو امن ظلمہ کا، جو تجھ پہ ظلم کرے چوک پہ کھڑا ہو کے گربات پکڑ کے تماچا لگائے تو اسے معاف کر۔ ہوں دس رہسب دیکھو نا، اب یہ دیکھ اپنی نیت کہ بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی کر لی، اب تیرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، تو جڑ۔ حضرت مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ان کا ایک عزیز ان کو ناراض ہو، نالا پھپتیاں کستا، حضرت شیخ ہر تیسرے دن ملنے چلے جاتے، اس نے یہاں تک کیا زکریا میں جدو تیرو چاہتا ہی تو مجھو کہ پھر میرے گھر آ جانا، کیا میرے اللہ کا میرے نبی کو اس لیے مل جائے خیریت پوچھ رہا۔
اور کوئی مسئلہ تو نہیں. ہفتے میں گئے, مہینے میں گئے, ملتے گئے, پھر اخلاق نبی کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بندہ اس نے اپنی روش سے توبہ کی اور حضرت شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہوا. انہوں نے کہا اتنا باکمال انسان میں نے نہیں. تو یہ ہے. تو آج ہمارے یہاں بھی جناب شیطان ہمیں وہ ہر کار خیر کے لیے اس میں وساوس شیطان ڈالتا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا حکم کیا ہے, تو پھر ہماری نیت اگر صحیح ہو تو پھر کوئی بھی مسئلہ ہو. اگر گناہ گار اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے وہ ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے, تو ہم نے کار خیر کے لیے ہزاروں میل کا سفر ہم نے کیا تھا کہ فلاں جگہ اللہ والا رہتا ہے, چلے اس کی زیارت کرائیں. پر اتنے دور دراز ہماری بہن رہتی ہے, چلے اسے ملائیں. بس زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون پہ گزارا کر لیں گے, موبائل پہ گزارا کر لیں گے. بھائی رہتا ہے, چچا رہتا ہے. حالانکہ اگر میرے اور رائے صاحب کی عمر والوں کے والدین دنیا سے چلے گئے تو فرمایا اپنی والدہ کی سہیلی سے مل لو, خیریت پوچھ لو, اس طرح ہے جس طرح ماں سے ملے. والد کے ہم پلہ لوگوں سے مل لو, اس طرح ہے جس طرح والد سے ملے. میں نے اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, فاروق عبداللہ ابن عمر کا واقعہ حدیث میں پچھلے درس میں نے سنا ہے. بہرحال یہ ہے کہ نیت اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کا رخ اللہ صحیح فرما دے. جب نیت میں خرابی ہو تو ساری خرابی ہوتی ہے, نیت صحیح ہو جائے تو سارا. یہ ان کی نیت میں فطور تھا یہودیوں کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز نبیوں کی مخالفت, جبریل کی مخالفت, جناب ساڑھا دشمن ہے. بات ہے اللہ تعالیٰ کا اگر نمائندہ ہے, جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے نمائندے کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ نیت کی خرابی کے لیے بہانے انسان تلاش کرتا ہے. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تصحیح نیت نصیب. اور علماء